الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصالحین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام ناظرین، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ بلاغت کے اعتبار سے اور فصاحت کے اعتبار سے یہ آیت اپنی مثال آپ ہے۔ اس آیت کا شان نزول سماعت کرنے سے دل جمی اور طمانینت کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، اور حبشہ کی عمومی آبادی جو ہے وہ عیسائیوں کی تھی۔ وہاں کا جو سربراہ مملکت تھا وہ عیسائی تھا۔ مسلمانوں کی کوششوں سے، خصوصاً حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن خطابت اور استدلال اور روحانی منطق کے نتیجے میں وہاں کا سربراہ مسلمان ہو گیا۔ نجاشی بادشاہ کے نام سے یہ معروف تھا۔ 9 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کی دہلیز پر ایک ایسی مثال چھوڑی جو انسانیت نوازی اور بندہ دوستی کی اپنی مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ جنت البقیع کی طرف حضور کے ساتھ نکلے۔ وہ شاک کا قافلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا اور حبشہ کا نقش حضور کے سامنے آ گیا، اور نجاشی کی نعش گویا حضور کے سامنے پڑی ہے۔ آپ نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ نجاشی بادشاہ کی خوش قسمتی اور اس کو روحانی جزاؤں کا بڑا انعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھنے کی صورت میں ملا، لیکن عیسائیوں نے اور مدینہ شریف کے منافق آبادی نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ وہ تو عیسائی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیسائی کا نماز جنازہ پڑھ دیا ہے۔ ان کی گستاخانہ باتوں پر مسلمانوں کا دل ریش ہوا، زخمی ہوا۔ ظاہر ہے جس وقت طبیعتیں مضطرب ہو گئیں تو رب کریم نے یہ آیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتاری۔ دراصل اس آیت میں مسلمان کی طبیعت کی عکاسی کی گئی ہے کہ ایک ایمان والا جب زندگی گزارتا ہے
تو زندگی گزارتے ہوئے اس کی ادائیں کیسی ہوتی ہیں، اس کی سوچیں کیسی ہوتی ہیں، وہ اپنے اندر کون سی صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت گنجینہ ادب بھی ہے، گنجینہ علم بھی ہے، خزانہ رحمت بھی ہے، اور اس میں تربیت کے لیے بعض ایسے احکام دیے گئے ہیں جو مسلمانوں کو اپنی عمومی زندگی میں زیر نظر رکھنے چاہیے۔ اب ہم آیت کا در و بست دیکھتے ہیں اور یافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کون سے تربیتی اسباق ہیں۔ ارشاد باری ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور مصابرہ کرو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صبر اور مصابرہ دونوں لفظ ایک ہی مادہ رکھتے ہیں، اپنی اوریجن ایک ہی رکھتے ہیں، اپنا اساسی مفہوم ایک ہی رکھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی معنویت ہے جو توجہ کرنے سے دماغ میں لذت پیدا کرتی ہے اور دل میں سرور پیدا کرتی ہے اور ذہنوں میں طمانینت بانٹتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ صبر کرو اور مصابرہ کرو۔ مصابرہ باب مفعلہ ہے، جیسے مذاکرہ ہے، مصافحہ ہے، مکالمہ ہے، مطالعہ ہے، یہ باب مفعلہ کہلاتا ہے۔ اس میں دو طرف سے کام کا ہونا پایا جاتا ہے۔ مثلا مصافحہ کرنا، دو آدمی ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ ہاتھ ملاتے ہیں۔ مکالمہ، دو طرف سے کلام ہونا، یہ مکالمہ بنتا ہے۔ مذاکرہ، ایک طرف سے بھی بحث ہوتی ہے اور دوسری طرف سے بھی بحث ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے صبر کے درس کا اعادہ کیا، اس کو دہرایا، ذہنوں میں تازہ کیا کہ صبر بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی شخص کو زندگی میں مل جائے تو وہ خوش بخت آدمی ہوتا ہے۔ مصابرہ میں جب دو طرف سے کام کا ہونا پایا گیا تو مفہوم یہ ہوگا کہ تم اپنے مخالفین کو دیکھو، تم اپنے مخالف لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنی جھوٹی انا کے لیے یا جھوٹی زندگی کے لیے یا کذابت مآب نظریات کے لیے اور اپنے گندے افکار کے پھیلانے کے لیے کتنی دوڑ لگاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا مال لگاتے ہیں، کتنا خزانہ صرف کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اسلام کی پسپائی ہو جائے اور اسلام کا پرچم سرنگوں ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے مصابرہ کا حکم دیا کہ یہاں زندگی گزارتے ہوئے جو تمہارے دشمن تمہیں نیچا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کم از کم تمہیں اتنی کوششیں تو کرنی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی مدافعت کے لیے، اپنے نظریے کے بچاؤ کے لیے، اپنی حیات کا حسن قائم کرنے کے لیے تمہیں اتنی کوشش تو کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہنی پسپائی ہوتی ہے وہ عملی میدان میں پسپائی سے زیادہ خطرناک، بھیانک ہوا کرتی ہے۔ انسان سب سے پہلے شکست جو تسلیم کرتا ہے وہ اپنے اندر تسلیم کرتا ہے۔ میں اس پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آیت ضمیروں کی محافظ ہے، یہ ضمیروں کی حفاظت کا درس دیتی ہے۔ وہ شخص کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا جو شخص ضمیر صحیح رکھتا ہے۔ علامہ اقبال ساری زندگی خودی کا درس دے کر کے تشریف لے گئے۔ انسان برباد اندر سے ہوتا ہے، پھر خارجی قوتیں اس کو گرا لیتی ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ اپنے پہلے حصے میں
انسان کو خارج کے اندر جو دشمن ہیں ان کی دھوڑ دھوپ دیکھنے کا حوصلہ دیتی ہے کہ ان کی اسٹڈی کرو. اسٹڈی کرنے کے بعد پھر دیکھو کہ وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو. جس وقت تم اپنے آپ کو مستعد کر لو گے، سمارٹ کر لو گے، ایفیشینٹ کر لو گے، تم ان کے مقابلے میں تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا. پھر تم مال بھی خرچ کر سکو گے، تم وقت بھی دے سکو گے، تم نسلیں بھی خدا کی راہ میں لگا سکو گے. تو لیکن اگر ضمیر کی حفاظت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے اندر والا انسان ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ مطمئن نہیں ہے، اگر وہ بہادر نہیں ہے، اگر وہ شجاع نہیں ہے، تو تم جوناغایات میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ 2 درس دینے کے بعد آیت کہتی ہے کہ ورابطو، رابطو ربط سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے باندھ دینا. جب آپ کسی جانور کو کیل کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو یہ ربط ہے، آپ نے اس کو باندھ دیا. کتنا خوبصورت درس ہے کہ مسلمان کو اور مومن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی چوکھٹ کے ساتھ باندھ لو، تم اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے ساتھ باندھ لو. مرابط وہ شخص ہوتا ہے، ہوائیں جتنی اکھیڑیں، طوفان جتنے چلیں، مسائل جتنا اضطراب پیدا کریں، وہ بس اپنے مرکز کے ساتھ بندھا ہوتا ہے، وہ اس مرکز سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس میں علماء نے سرحدوں پر فوج جس وقت اپنے وطن کی حفاظت کرتی ہے تو وہ بھی مرابطین ہوتے ہیں. وہ علماء جو اپنی نئی نسل کو تیار کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو علم دیتے ہیں، ان کے نفوس کو دھوتے ہیں، وہ علماء بھی مرابطین کہلاتے ہیں. وہ مشائخ جو کہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں اور ایک کارآمد انسان اور کارآمد مسلمان تیار کرتے ہیں، وہ بھی مرابطین ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں رباط کرتا ہے، اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے، ثقلین کی دولت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. ایک حدیث شریف میں وہ شخص جو نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ بھی مرابط کہلاتا ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. آگے ان تینوں چیزوں اور تینوں نکات کا خلاصہ رب کریم نے بیان کیا اور کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں بار بار گھما کر کے جس چیز کا درس دیا گیا ہے وہ قیام تقوی ہے، تقوی کا قائم کرنا ہے. ان چاروں چیزوں کے اختیار کرنے سے جو دولت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کامیابی کی چابی ایک مسلمان اور ایک مومن کو عطا کر دیتی ہے. فلاح کامیابی کا بہت عظیم تصور ہے. جیسے کاشتکار خرمن سے دانے اٹھا کے گھر لاتا ہے، سارا سال وہ کھاتا رہتا ہے، اس کو کامیابی سے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے اور اس کو فلاح سے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزوں کی نتیجہ تک پہنچنے کی یہ جو طبیعت ہے مسلمان کی، جس وقت اس کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیاب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابیاں اور ایسی عادات زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمائے. قدم قدم پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کے نقوش دنیا میں چھوڑتے چلے جائیں. آخری الفاظ آپ کے سامنے ادا کروں گا. واحد یہ صبر اور مثابرہ ایسی چیز ہے کہ قرآن نے کہا کہ اس کی جزا جو ہے وہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.